अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये मेरे प्यारे अल्लाह ताला का मेरी ज़ात पे करम है, मेरी ज़ात पे शफकत है। और मेरे पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात है जो अल्लाह ताला की है, कि मैं इधर आके ऐसी ऐसी प्रिडिक्शन देता हूँ कंसेक्टिवली। ठीक है, कितने दिनों से मेरी इमोर्टल्स कार्निवल चल रही है। ये जो मेरी प्लेलिस्ट है, कितने दिन हो गए हैं, रोजाना लेक्चर आता है। रोजाना अल्लाह ताला के करम से इसमें मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। जिधर लाइन ड्रॉ करता हूँ सिर्फ अल्लाह का करम है। मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कोई नॉलेज नहीं है, मेरी कोई मेहनत नहीं है। सिर्फ अल्लाह का करम है कि जो बोलता हूँ अल्लाह के करम से होता ही वो है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का कमाल है, अल्लाह ताला की दी हुई इज्जत है। अल्लाह ताला मुझे बड़े बोल से बचाए, अल्लाह ताला उस वक्त से बचाए कि मेरे अंदर गरूर आ जाए। मुझे इसी वक्त से डर लगता है अगर कभी मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई हो, क्योंकि ये चीजें नॉर्मल नहीं है। अल्लाह के करम से जो मैं बोलता हूँ वो हो जाता है। तो इंसान हूं, कभी ना कभी कोई गर्दन में सरिया आ सकता है कि कोई भी बड़ा बोल दूं कि ये देखो जो मैं कहता हूँ वही होता है। उसके पीछे सिर्फ अल्लाह ताला का करम है, मेरी कोई औकात है ही नहीं, कुछ भी नहीं हूं मैं। ठीक है, मैं ये भाषण नहीं झाड़ रहा, मैं दिल से मानता हूं। और अगर मैं दिल से नहीं भी मान पाता तो मेरा अल्लाह मुझे माफ करे। ठीक है, तो आ जाते हैं फिर से अपने गंदे मोड में। अल्लाह ताला के करम से ट्रेडिंग की दुनिया का किंग सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद है। आज फिर से साबित करते हैं। मेरी इमोर्टल्स कार्निवल इस वाली प्लेलिस्ट में जाएं, अल्लाह ताला के करम से बताता हूं आगे क्या हुआ। इस वाले लेक्चर में जाएं, ये वाला लेक्चर एक दफा फिर से कंसेक्टिवली जब से ये शुरू हुई है रोजाना लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं। इस वाले लेक्चर में जाएं, टाइम बताता हूं, टाइम पे आ जाएं जी 15 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। आए साथ सुनते हैं कि मैंने क्या कहा था, कहां लाइन ड्रॉ की थी, फिर क्या बना। ये जरा सुनते हैं जो मैंने एक दिन पहले कहा था, एक दिन पहले, 1 डे अगो लिखा आ रहा है। सुनते हैं। 1 आवर की बॉडी ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो 4 आवर की जो बेरिश बैलेंस प्राइस रेंज थी, अगर उसको हम 1 आवर की नजर से देखें तो वो ब्रेक हो चुकी है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है, US 500 भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है। ठीक है, सुन लिया। फिर से लाइन ड्रॉ कर दी थी, ले जाऊं चार्ट्स में, ले जाऊं, डर जाओगे। अब तो तुम डर जाओगे कि शायद मैं ही मार्केट मेकर हूं। ये लाइन देखो, ये चार्ट देखो, ये मेरी ड्रॉ की हुई लाइन, ये गई मार्केट ऊपर अल्लाह के करम से, अल्लाह ताला के फजल से। एक बार फिर से, कितनी दफा हो चुका है ये मेरे यूट्यूब चैनल पे, अल्लाह के करम से कितनी बार हो चुका है आप गिन भी नहीं पाओगे, मैं खुद नहीं गिन सकता। ये मौजज़ा है अल्लाह ताला का, ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है भाई। ये देख रहे हो, ये लाइन हर लेक्चर में यही होता है। पिछले किसी लेक्चर में मैंने नीचे की लाइन ड्रॉ की थी, मार्केट अल्लाह के करम से नीचे चली गई थी इन लोज को ब्रेक करने। अब कल के लेक्चर में मैंने ऊपर की लाइन ड्रॉ की थी, अल्लाह के करम से मार्केट ने ये हाईज उड़ा दिए। जो यक्का की रेजिस्टेंस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले जो हैं गलीज लोग, जिनसे मैं कहता हूं मेरा किसी कुत्ते के मुंह में हाथ चला जाए मुझे इतना दुख नहीं होगा जितना दुख मुझे तब होगा अगर मैं गलती से किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर से हाथ मिला लूं। ठीक है, ये अल्लाह ताला का करम है भाई। और आप लोगों को ये जो सीरीज मिल रही है इमोर्टल्स कार्निवल, ठीक है, मुझे पता है मैं जो बता के जाता हूं अल्लाह के करम से वो होता है। आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, बायस मिल जाता है, आप उस डायरेक्शन में ट्रेड्स करते हो। आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हो, बस एक डायरेक्शन चाहिए होती है मेंटोर की तरफ से, जो कि अल्लाह के करम से आपको मिल जाती है। ठीक है, ज्यादा चलेगी नहीं। असल में ये जो मेरी इमोर्टल्स कार्निवल है, ये मैं ट्रेलर दे रहा हूं आप लोगों को मेयर्स चैम्बर का, क्योंकि ये बहुत जल्द इंशाल्लाह शुरू होगी। और जब ये शुरू होगी, कहां पे पता चलेगा आपको? भाई जाओ मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करो, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। मेरी कोई भी प्राइवेट टीचिंग्स होंगी, ठीक है, तो वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे बताता हूं। ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, किसी और के व्हाट्सएप चैनल पे जाके फंस ना जाना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके सामने मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। ठीक है, द गॉड फादर सैंक्टम प्राइवेट मेंटोरशिप जो अल्लाह के करम से बड़ी अच्छी जा रही है, उसका भी सारा हिसाब किताब इसी व्हाट्सएप चैनल पे है। मेयर्स चैम्बर आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जब शुरू होगी, यहीं पे पता चलेगा आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, और आप सबको, अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता है कि आपके मेंटोर्स ने मेरा इंस्टा जो था उस पर रिपोर्ट्स मार मार के
उसको डिसेबल करा दिया था, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आप लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ, अल्लाह ताला का करम है, ऐसे कभी किसी ने फ्री में सिखाया ही नहीं है। तो जितने मंजन फरोश हैं उनको तो मौत पड़ना शुरू हो गई है। इन्होंने मेरे यूट्यूब को भी स्ट्राइक किया था, अल्लाह के करम से बचत हो गई थी, ठीक है। इंस्टा को किया, मैंने उस पर एक्शन नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा था इंस्टा एवं ही होता है ठीक है, अलबत्ता वो डिसेबल हो गया था। ये मेरा न्यू इंस्टा है, ठीक है, इसका ये यूजर नेम वगैरह देख लें, ये अभी ये वेरीफाइड नहीं है क्योंकि अब वो उनका कोई पता नहीं नया चक्कर है, वो वेटिंग लिस्ट में जाके बैठना पड़ता है ठीक है। तो बहरहाल आप मेरा इंस्टा फॉलो कर लें, जो भी अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह इधर आया करेंगे। ये मेरा न्यू इंस्टा है, ये कुछ अरसे में इंशाल्लाह वेरीफाइड हो जाएगा, इस पे ब्लू टिक आ जाएगा, सही है। ये इसका यूजर नेम देख लें गौर से, ठीक है। इस पे भी मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये देखें, ये सामने लिखा हुआ है कि ओल्ड अकाउंट बैंड, किसी और इंस्टा पे ना चले जाना, हो सकता है इस तरह का इंस्टा कोई और बना के बैठ जाए, ठीक है। तो ये जो मैं लेक्चर में दिखा रहा हूं यही मेरा इंस्टा है, समझ आ गई है बात की। तो अब्दुल्ला भाई मेयर चैम्बर कब शुरू होगी, आपको व्हाट्सएप चैनल पे और इंस्टा पे पता चल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, और मैं यहां पे वीडियो में बता दूंगा। तो बहरहाल भाई अल्लाह ताला के करम से मैंने आप लोगों को जो बोला वो हो गया, ठीक है। इसी खुशी में एक घूंट पानी पी लिया जाए। अब्दुल्ला भाई लेक्चर को पॉज कर दें, नहीं करूंगा भाई। पानी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, है ना। अब क्या चल रहा है मार्केट में, ये तो अब्दुल्ला भाई आपने कहा ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा US 500 का, वो अल्लाह के करम से हो गया, आप क्या करें। अब चलते हैं जी, सबसे पहले तो US 100 की तरफ वीकली टाइम फ्रेम में, और साथ में US 500 को खोल लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम। मैं आप लोगों को डायमंड दे देता हूं, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा भाई ट्रेंड कब शिफ्ट होगा, ऊपर ही जाए जा रही है मार्केट्स, ऊपर ही जाए जा रही है। देखिए फिलहाल तो कोई भी नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट अगर आती है कि मार्केट नीचे जाना शुरू करती है, तो यक्का और उसके स्टूडेंट्स को, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वालों को, रिटेल को बेसिकली लगने लग जाता है कि जी बस अब रिवर्सल आ गया है, मार्केट ने टॉप बना लिया, अब रिवर्स हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आसान तरीन तरीका अगर देखना है फिलहाल मार्केट की क्या रिवर्स होती है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा। US 100 में 1 वीकली टाइम फ्रेम में आपको यहां पे कोई ऐसे बुलिश गैप देखने को नहीं मिल रहा, US 500 में देखने को मिल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम बैलेंस था, अगर इसको पूरा लगाएं तो ये वीकली बुलिश गैप है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, समझ आ गई है बात की। ये एक बुलिश गैप है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताता आया हूं कि अगर विक जरा लंबी हो तो फिर उसको एफवीजी में इंक्लूड ना किया करें। तो ये एफवीजी आप कैसे मार्क करोगे, ऐसे, ये बुलिश गैप है, ठीक है, और उसके नीचे ये एक अच्छा खासा बुलिश गैप है जो कि अनफिल्ड है, मार्केट इसमें आई नहीं है, कल कल को इसमें आ सकती है। कैसे पता चलेगा कि इस तरफ आने के लिए ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। करीब तरीन जो वीकली वॉल्यूम बैलेंस है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी लेक्चर्स में मार्क कराया था, वो ये है। अगर ये ब्रेक होना शुरू होता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक होना शुरू होता है तो करीब तरीन लिक्विडिटी, ये दो लोज, ये वीकली कैंडल्स हैं, ये रिटेल की सपोर्ट है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, यहां पे मल्टीपल लोज होंगे, ये एरिया, ये जहां पे मैं माउस घुमा रहा हूं, करीब तरीन टारगेट ये होगा। लेकिन इसके नीचे मार्केट कहां तक जा सकती है, ये अच्छा खासा बड़ा एफवीजी पड़ा हुआ है, ये जरा छोटा सा है। ये एक डायमंड है भाई, फ्री में यूट्यूब पे दे रहा हूं आपको, बहुत कुछ मैंने यूट्यूब पे फ्री में दिया हुआ है, ठीक है। टेक्निकली ये एफवीजी जरा साइज में इतना बड़ा नहीं है, ये बड़ा है। तो अगर मार्केट इस वीकली वॉल्यूम बैलेंस को बॉडी से 50% को ब्रेक कर देती है या इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो उसको आइडियली आना तो इस लिक्विडिटी के नीचे जाइए, क्योंकि ये रिटेल की सपोर्ट है, ठीक है। यहां पे आके
इस बुलिश एफईजी के 50% पे रुकने के इतने चांसेस नहीं होंगे, रुक सकती है बिल्कुल, वो फिर आप उस टाइम पे देखोगे कि ये इधर से किस किस्म का रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादा चांसेस फिर ये हैं कि वो इस बुलिश एफईजी तक जा सकती है क्योंकि ये साइज में बड़ा है और अनफिल्ड पड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि फिलहाल मार्केट इस वॉल्यूम इम्बैलेंस न्यू वीक ओपनिंग गैप वीकली के ऊपर है। जब तक इसके ऊपर है तब तक तो आपने ट्रेंड को शिफ्ट करने के बारे में सोचना नहीं है। समझ आ रही है बात की। और अगर इन केस इस बुलिश एफवीजी का 50% स्ट्रांगली ब्रेक होना शुरू हो जाता है वीकली कैंडल से और डेली से, तो फिर जरा ट्रेंड में गड़बड़ हो सकती है, बुलिश ट्रेंड में। समझ रहे हैं बात को? लॉजिक अगर दिमाग लगा के सोचेंगे मैं क्या बातें कर रहा हूं तो इंशाल्लाह समझ जाओगे। ये सब फ्री में है भाई, और ये बहुत बड़े डायमंड्स हैं, ठीक है। तो बहरहाल चावांगा मैं बिन शहनाया सतरंगी रुबाइयां सुना जा तू हर जाया। दुल्ला भाई मार्केट ऑल टाइम हाईज के ऊपर है, अब हम क्या करें? अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो लॉन्ग करके टारगेट किस चीज को करें, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो कुछ भी नहीं है। ऑल टाइम हाईज के ऊपर मार्केट को प्रोग्नोस्टिकेट कैसे किया जाता है, टारगेट्स कैसे निकाले जाते हैं? वो द गॉड फादर सैंक्टम प्राइवेट मेंटोरशिप तक लिमिटेड है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं हर चीज यूट्यूब पे नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन बहरहाल आप उन सब टेक्निक्स को यूज किए बगैर भी लॉन्ग कर सकते हो। देखो ना, जिस तरह भी ये वीकली हाई बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक शुरू होता है, अगर वो ऊपर जाना शुरू करते तो आप इस वीकली हाई को टारगेट करो क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी है। क्या ख्याल है? ठीक है, चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में न्यूयॉर्क में, हाँ, ये बुलिश एफईजी बन चुका है, ठीक है। इसको आप लोग अपने पास मार्क करके रख लो। वॉल्यूम बैलेंस को देख लेते हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। डेली का टाइम फ्रेम है ना, तो क्या कलर देते होते हैं डेली वाले को? रेड, ठीक है। अब ये डेली में बुलिश एफवीजी बना है, अगला जो मंडे होगा इंशाल्लाह, ठीक है, हो सकता है वो जो जूडस स्विंग जो मैंने आप लोगों को वीकली पावर ऑफ 3 दिखाया था, हो सकता है मार्केट इनिशियली इस बुलिश गैप में आए, उसके बाद ऊपर चली जाए, ठीक है। क्योंकि अगर नीचे आ रही होगी तो यक्का और उसके स्टूडेंट्स को तो नहीं पता ना कि बुलिश एफवीजी क्या होता है, बेरिश एफवीजी क्या होता है। एफवीजी तो उन्होंने सुना ही नहीं, अगर सुना भी है तो उन्होंने मुझसे सुना है और वो आगे जाके ये चीजें बेच रहे हैं। अब क्या ख्याल है? ठीक है। लेकिन अगर डेली एफवीजी ब्रेक होना शुरू हो जाता है तो फिर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ट्रेंड शिफ्ट हो गया, छोटा मोटा के मतलब आप इस डेली कैंडल के लो को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर ये इन्वर्जन पे शिफ्ट हो जाता है, वापस उस पे जाता है, ठीक है, फिर गिरना शुरू करता है, तो फिर ये आप इस रिटेल की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो क्योंकि ये कितने लोज हैं, सपोर्ट है। क्या ख्याल है? ठीक है। तो ये कितना अल्लाह के करम से मैंने आसान कर दिया आपको मार्केट को देखना, सिंपल लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी को यूज करते हुए। लेकिन ऑब्वियसली ये, इसमें मुझे पता है आप लोगों की कुछ कंफ्यूजन होती है कि एंट्री कहां लें, क्या करें। देखो भाई, बहुत कुछ सिखा दिया है, अगर मेरे चैनल को टटोलोगे तो मैंने एंट्रियां भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाई हुई हैं, ठीक है। लेकिन वो सारी कड़ियां अगर जोड़ना चाहते हो तो वो मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता, वो द गॉड फादर सैंक्टम प्राइवेट मेंटोरशिप में है मेरी, सही है। फिर जो चीजें यहां पे रह गई हैं वो इंशाल्लाह यहां पे पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग यूएस 500 को भी देख सकते हो, इसका ये डेली में बुलिश गैप बन गया है। वॉल्यूम बैलेंस देख लेते हैं, हाँ है, ये, ठीक है। इसका भी सेम वही काम है जो यूएस 100 का मैंने आप लोगों को बताया। क्या ख्याल है?
عبداللہ بھائی بہت بکواس کرتے ہیں آپ, پلیز آج کوئی تھوڑی سی شاعری ہو جائے. دیکھا دماغوں کو پڑھ لیا میں نے تمہارے. عبداللہ بھائی کسی کے دماغ میں چل رہا ہوگا, ہمارے تو نہیں چل رہا تھا. ہم تو اتنا آج مزہ آ رہا ہے لیکچر لینے میں, اچھا خاصا لیکچر سن رہے تھے, بیچ میں آپ نے بکواس کر دی. اب کیا کروں, میں ایسا ہی ہوں. چلو جی غالب کی شاعری کریں گے آج. آئے ہائے غالب, پھر غالب ایوی تو نہیں ہے نا, غالب کسی وجہ سے غالب صاحب ہے نا. عبداللہ بھائی کیا بہت ہیوی شعر مل گیا آپ کو. ارے سر ہم خود ہی شعر ہیں. درد ہو دل میں تو دوا کیجئے. ٹھیک ہے, ارے تو کو ٹی پی لکھ دی ہے, کیا کروں بھائی, اللہ کے کرم سے ہر وقت ٹی پی جو ہٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, درد ہو دل میں تو دوا کیجئے. اگلی لائن میں چلا جا بھائی. درد ہو دل میں تو دوا کیجئے, دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے. درد ہو دل میں تو دوا کیجئے, دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے. کی کریے پھر. جاواں گا میں بین شہنائیاں, سترنگی روبائیاں, سونا جا تو ہر جائیاں. جاواں گا میں بین شہنائیاں, سترنگی روبائیاں, سونا جا تو ہر جائیاں. ٹولنا وے ٹولنا. جن لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ بھی بکواس کر رہا ہے آگے کر دیتے تو چارٹ نظر آئے گا تو شاید کام کی بات کر رہا ہو یہ بندہ, جگاڑ لگاؤ گے تو پھر بھی پکڑے جاؤ گے, کدھر بھاگو گے. اچھا جی, اگر مارکیٹ یہاں سے نیچے آتی ہے تو ٹولنا وے رانجھڑ ماہی ٹولنا, ٹولنا وے ہیر جوگنی ٹولنا, ٹولنا وے ٹولنا تو میرا نصیبہ ٹولنا, ٹولنا وے ٹولنا میں جگنی تیری ٹولنا. جاواں گا میں بین شہنائیاں, سترنگی روبائیاں, سونا جا تو ہر جائیاں. جاواں گا میں بین شہنائیاں, سترنگی روبائیاں, سونا جا تو ہر جائیاں. ارے ہمارا عبداللہ, پرانا عبداللہ ہمیں آج واپس مل گیا. جس جس کے دل میں یہ بات آئی ہے نا, کامیاب تو انشاءاللہ وہی ہوگا. جس جس کے دل میں یہ آیا نا کہ یہ پھر سے پہلے جیسا بے غیرت بن گیا, ٹائم ضائع کر رہا ہے ہمارا, اچھا خاصا پڑھا رہا تھا فری میں, بیچ میں اس کو کس نے حق دیا بھونکنے کا. فری میں سکھا رہا ہے تو کیا ہم پہ احسان کر رہا ہے. ہمارا ٹائم تو بہت قیمتی ہے, اس کو کس نے بولے آ کے بیچ میں بکواس کرے. اس کا کام ہے صرف آ کے ٹیچنگز دے, بیچ میں فضول بات کرے گا تو ہم اس کا چینل چھوڑ کے چلے جائیں گے. ارے تو بھائی ہمیشہ تو بولا ہے, کب نہیں بولا. ادھر کہیں کوئی بٹن لگا ہوگا, 3 ڈاٹس ہوں گے, کچھ بھی ہوگا, یوٹیوب آپ کو آفر کرتا ہوگا نا, بلاک کر دو میرے چینل کو. کس نے بلایا ہے؟ میں نے تو بلایا ہے. میرا تو یہ گھر ہے, میرے گھر کے دروازے تو آپ سب کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. دیکھو دروازے کھلے ہیں تبھی تو یہ لیکچرز ادھر موجود ہیں. انشاءاللہ میری موت کے بعد بھی ہمیشہ یہ لیکچرز ادھر ہی رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عزت والی, صحت والی, خوشیوں والی لمبی زندگیاں عطا کرے. آمین ثم آمین. عبداللہ بھائی آپ موت کا بات کر کے ڈر گئے تھے نا کہ کہیں موت آ نہ جائے. اللہ معاف کرے, واقعی ساتھ ہی دعا کر لی اللہ سے. کیا خیال ہے؟
کیا بات کر رہے تھے ہم, کیا رہا تھا, ہو یہ رہا تھا کہ ابھی فی الحال یہ چل رہا ہے OCD obsessive compulsive disorder کے بارے میں, میری ذہنی بیماری کے بارے میں, جس کو نہیں پتا. سپوز کرے کوئی بندہ میرے چینل پہ آیا, ایویں اڑتا اڑتا نا سوئمنگ کر رہا تھا, وہ چاچا چھکن کی لڑکی نے اس کو کال کر دی, تو سوئمنگ پول سے بھاگتا ہوا باہر آیا, گیلے ہاتھوں سے فون اٹھا لیا, فون بھی گیلا ہو گیا. چاچا چھکن کی لڑکی کا فون اس نے اٹھایا, لیکن آبویسلی اگر فون گیلا ہو جائے تو وہ کوئی گڑبڑ شڑبڑ ہو جاتی ہے نا, تو غلطی سے اس کے والد صاحب بھی فون کال میں ایڈ ہو گئے. وہ فون تو خود بخود ہی چل رہا ہوگا آگے پیچھے کر کے, تو اس نے چچا چھکن کی لڑکی کا فون اٹھایا. مجھے خدا کی قسم نہیں یاد آ رہا کہ کیا بات میں نے شروع کی تھی, اور ہاں یاد آ گیا, یاد تو آ گیا بھائی, پانی پیوں گا. لیکن بولا بھائی آج آپ پلیز ہم سے 4 گھنٹے گپ شپ کرتے رہے, ہمیں کچھ نہیں سیکھنا, ہمیں صرف آپ کے ساتھ گپ شپ کرنے میں مزہ آتا ہے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. تو ایک بندہ سوئمنگ کر رہا تھا, چچا چھکن کی لڑکی کا اس کو فون آ گیا. اب وہ بھاگا ہوا آیا, فون اٹھایا, ہاتھ گیلے تھے, فون بھی گیلا ہو گیا. فون گیلا ہوتا ہے تو ادھر ادھر فون گھومتا ہے, غلطی سے اس کے والد صاحب بھی کال میں ایڈ ہو گئے. اب وہ چاچا چھکن کی لڑکی سے عشق مشوقی کی کہانیاں لڑا رہا ہے کال. باپ سارا سن رہا ہے. باپ نے کہا وہ کسی بغیرت کی اولاد اس رات شاپ پر پہن لیتا کاش میں. بے شرم آدمی, یہ یوٹیوب پہ ایک چینل ہے, وہ بندہ فری میں سب سکھا رہا ہے, دل کے ساتھ, خلوص کے ساتھ. جا کے اس کا چینل دیکھ, ٹریڈنگ سیکھ. کیا کرے گا چچا چھکن کی لڑکی سے گپ شپ لگا کے. تو اس طریقے سے وہ سوئمر کو میرا چینل ملا آج کل کے دنوں میں. اب وہ سیدھا آ گیا اس لیکچر پہ جو ابھی میں دے رہا ہوں. وہ تو پاگل ہو گیا ہوگا کہ یہ بندہ کیا ہے, اس کو کیا پتا کہ ادھر میں نے کیا کچھ ڈائمنڈز دیے ہوئے ہیں. اس کو تو لگ رہا ہوگا یہ بندہ تو دماغی توازن اس کا ہلا ہوا ہے, تو پاگل ہے. اس نے میرا چینل بلاک کیا, واپس کود گیا سوئمنگ پول میں, اب نہاتا رہے گا بس. ٹھیک ہے بھائی, کیا بکواس کر رہے ہیں آج آپ, لگتا ہے کوئی نشہ کر کے بیٹھے ہیں. نشے میں تو میں ہمیشہ ہی رہتا ہوں بھائی, کیا کروں. تو یہ دیکھ رہے ہو 0 سے 100 کے درمیان اتنا لمبا گیپ ہے, تو مطلب کہ بہت ہی عرصے سے 0 پہ تھا, اب 100 بھی چلا گیا ہوں. تو اب میں کیا کروں, سمجھ نہیں آ رہی آپ کے ساتھ کیا باتیں کروں. مجھے غلطی کر دی, مجھے لائیو آنا چاہیے تھا, لائیو آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرتا, کیونکہ مجھے آپ لوگ یاد آ رہی تھی. دلہا بھائی آنکھیں نم کر دیا آپ نے کہ آپ کو ہماری یاد آ رہی تھی. ارے سچ میں یاد آتی ہے بھائی, تم لوگوں کو کیا لگتا ہے, سب کو لگتا تھا. بیچ میں بڑے لوگ آ کے کہتے تھے چلو جی فری ٹیچنگ ختم ہو گئی, اب تو یہ صرف یہی کرے گا, دی گاڈ فادر سینکٹم پرائیویٹ مینٹورشپ. یا آنے والے ٹائم میں جب میئرز چیمبر شروع ہوگی انشاءاللہ, تو بس اب یہی ہوگا, یوٹیوب پہ تو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ کیا چل رہا ہے, امورٹلز کارنیول کیا چل رہا ہے. اچھا ایک اور بات کہ کچھ حضرات کو کنفیوژن تھی کہ عبداللہ بھائی آپ کی ایک پلے لسٹ تھی ڈیلی ویکلی لائیو انالیسز والی, وہ کہاں گئی. ارے بھائی وہ یہی تھی, یہ دیکھو نا, اس میں امورٹلز کارنیول میں جاؤ تو یہ نیچے والے لیکچرز یہ دیکھ رہے ہو, یہ ڈیلی ویکلی انالیسز اینڈ فلانا ڈھمکانا, وہ یہی تھی. اس کو میں نے ری نیم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے مزہ نہیں آتا بھائی کہ میری کوئی بھی پلے لسٹ ہو نا, وہ ایسے کوئی ہیوی نام ہونا چاہیے اس کا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے نا, یہ بگنرز ٹریڈنگ گائیڈ, یہ مطلب کھٹک تو رہا ہے مجھے کئی سال سے تو نہیں, مجھے تو یوٹیوب پہ آئے کوئی 4-5 مہینے ہوئے ہیں میرے خیال سے. میں چاہتا ہوں اس کا کوئی بڑا اچھا نام ہو, لیکن بگنرز ٹریڈنگ گائیڈ ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کو نا میں چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پتا ہو کہ میرے چینل پہ سب سے پہلے اس لیول کو دیکھیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کا میں نے کوئی وہ نہیں بنایا ہوا نا, تھم نیل نہیں بنایا ہوا ہے نا, اس کا بھی بنانا چاہیے. ایڈوانس ٹریڈنگ گائیڈ کے سنڈیکیٹ کا تو بہترین ہی بنا ہوا, اور سنڈیکیٹ جو نام رکھا ہے, کیا ہی نام رکھا ہے, بہترین جہانگیر ترین ہے نا, دی ایس ایم سی سنڈیکیٹ لائیو مینٹورشپ. امورٹلز کارنیول تو میرے خیال سے بہت ہی بہترین جہانگیر ترین قسم کا نام رکھ دیا. تو اللہ بھائی, ہم نے زندگی میں ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو یوٹیوب کے لیکچر میں 20 منٹ اپنی ہی تعریف کرتا رہے. ارے تو تم نے ایسا بھی تو کوئی نہیں دیکھا جو جدھر لائن ڈرا کر دے, مارکیٹ اللہ کے کرم سے وہیں چلی جائے, ہے نا. تو یہ جو ٹیچنگز ہیں میری, یہ پھول ہیں, پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. کانٹے میرا OCD ہے, کیا خیال ہے. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ پھول کی طرف فوکس رکھو اور اس چیز کو قبول کرو گے, یار پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں, یا پھر آپ ایک دوغلے باز آدمی کی طرح, نمک حرام آدمی کی طرح کہو کہ یار پھول تو ٹھیک ہے لیکن کانٹے میرے ہاتھوں پہ چبھ رہے ہیں.
تمہارے ہاتھوں پہ وہ گھڑی بھی بہت چپتی ہے جو تمہیں چچا چھکن کے لڑکی نے دی ہے. چپتی تو ہے لیکن زخم بھی کر دیتی ہوگی, لیکن اس زخم کو چومتے ہوگے بیٹھ کے, ہے نا. تو بھائی ہم آپ کے چینل پہ نئے آئے ہیں, پلیز ہمیں بتا دیں چچا چھکن کیا ہے. ارے بھائی یہ میں بولتا ہوتا ہوں کہ آپ اگر میرا لیکچر دیکھ رہے ہو, جس طرح میں آپ کو یہاں پہ کچھ سمجھا رہا ہوں, کچھ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ میرا لیکچر دیکھ رہے ہیں, منہ کہاں پہ ان کا, کھڑکی سے باہر. منہ ان کا کھڑکی سے باہر ہوتا ہے. اب منہ ان کا کھڑکی سے باہر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر کھڑکی سے باہر کتے بھونک رہے ہیں تو ان کا کتوں میں تو کوئی انٹرسٹ ہوگا نہیں. کیا خیال ہے نا؟ تو وہ لوگ کھڑکی سے باہر کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ سامنے والا جو گھر ہے, اس گھر میں چاچا چھکن کی لڑکی رہتی ہے. اس نے اس کو ایسی میسج کی ہے, وہ جو میں نے تمہیں سوٹ دیا تھا, پلیز وہ سوٹ پہن کے باہر آ جاؤ. ٹھیک ہے, میں نے مائک اتار کے رکھ دیا تھا. میری آواز, میری دعا ہے کہ ڈسٹرب نہ ہوئی ہو, کیونکہ میں ویلو لینے چلا گیا تھا. ٹھیک ہے, مطلب لینے چلا گیا تھا سے مراد یہ کہ وہ جو پچھلی ویلو تھی وہ ختم ہو گئی تھی, اگلی ویلو کی ڈبی نکال رہا تھا. اللہ بھائی اتنی ڈیٹیلز ہم نے آپ سے مانگی تو نہیں تھی, خود سے ہی بتا رہے ہیں. ہم نے کب پوچھا ہے آپ سے کہ آپ کہاں گئے تھے, کیا کر رہے تھے؟ شاعرہ. تو وہ چچا چھکن کی لڑکی کو اس نے وہ جو سوٹ دیا وہ کس کلر کا ہوگا؟ عبداللہ بھائی نیلے کلر کا. تھینک یو سو مچ. اب وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے کہ کیا وہ نیلے کلر کے سوٹ میں نکلتی ہے کہ پیلے کلر کے سوٹ میں نکلتی ہے. اگر وہ پیلے کلر کے سوٹ میں نکل آئی تو وہ جو لونڈا میرا لیکچر دیکھ رہا ہے اس کی تو پھٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی. کیا خیال ہے عبداللہ بھائی؟ ہم نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے, تھوڑا تمیز سے بات کریں. ارے تمیز سے ہی بات کر رہا ہوں, یہ میں بدتمیزی کون سی کی ہے؟ اکساؤ مت بدتمیزی کرنے پہ, ورنہ تو پھر بہت زیادہ بدتمیزیاں ہو جائیں گی. کیا خیال ہے؟ یاد ہے نا میرے چینل پہ دی بوائز ٹریڈنگ شو. دی بوائز ٹریڈنگ شو کو کون کون مس کرتے ہیں عبداللہ بھائی؟ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اب ہمیں چونکہ آپ کا روزانہ لیکچر آ رہا ہے, اور آج کا لیکچر تو وہ کہیں نہ کہیں پرانا ٹچ بھی اس میں آ رہا ہے کہ لمبا ہو گیا, تو اب ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں چھوڑا نہیں, اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ آپ کبھی ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. دیکھو, کبھی چھوڑ کے نہ جانے والے جو وعدے کرتے ہیں وہی چھوڑ کے جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کبھی کسی کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے تو آپ کو وعدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا خیال ہے یار؟ یہ بندہ بہت عجیب باتیں کر رہا ہے آج یہ بندہ واقعی پاگل ہو گیا. ارے سچ کہہ رہا ہوں, میری بات کو غور سے سنو. اگر تم میری باتوں کو غور سے سنو گے تو تمہیں اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. چھوڑ دو یہ ٹریڈنگ, سکھا تو رہا ہوں اللہ کے کرم سے, باقی باتیں بھی تو سکھا رہا ہوں. تمہیں جو کہتا ہے کہ میں قسم سے تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, اس سے یہ بات پوچھو کہ وہ ایسا کہتا ہی کیوں ہے. کیا کبھی آپ کے ماں باپ نے یہ آپ کو بولا کہ قسم سے بیٹا ہم آپ کو کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ کیوں وہ کیوں بولیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے آلریڈی, نارمل سی بات ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ نہیں چھوڑ کے جائیں گے. مطلب کہ آپ کو ایسے بیچ رستے تو نہیں چھوڑ جائیں گے نا کہ آپ جاؤ بھاڑ میں, نکل جاؤ یہاں سے. وہ جو آپ کا محبوب ہے, چاچا فقیر کا لڑکا بلو, عبداللہ بھائی ہمیں پنک پھول یاد آ گیا, میں اسی پہ آ رہا تھا. یہ جن لوگوں کا نام بلو, بنٹی, شانی, گولو, اس ٹائپ کے جن کے نام ہوتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی پینٹ کے اندر پنک کلر کا پھول لگا ہوا. کیونکہ ایک جیدار مرد اپنا ایسا نام کیوں رکھنے دے گا؟ اگر لوگوں نے اس کا نام رکھ بھی دیا تو وہ تھوڑا غصے کا اظہار کرے گا, ایسا کوشش کرے گا نا. لیکن لوگ نارمل ہو جاتے ہیں کہ ہاں مجھے بولو, میں بنٹی ہوں. ایک مرد, مردانہ قوت رکھنے والا مرد, کیسے اس چیز پہ راضی ہو سکتے کہ کوئی اس کو گولو بلائے, ببلو بلائے, بنٹی بلائے؟ کیسے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو, دیکھو اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, آپ کو سب سے پہلے تو اپنے پنک پھول کو اگانا پڑے گا. پنک پھول کے ساتھ ایک مرد زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میری بات لکھ کے رکھ لو. جتنے بھی شرمیلے نا, جو میں ادھر کوئی الٹی سیدھی بات کر دیتا ہوں, یہ جس طرح یہ پنک گیپ ہے نا, اس طرح ان کی گال پنک ہو جاتی. کیوں؟ ایڈے تسی شریف ہیں. عبداللہ بھائی پلیز لیکچر کنٹینیو کریں. ہاں صحیح بات ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بات کر رہا ہوں, لیکن ایک سیکنڈ رک جاؤ.
ایک عدد شاعری تو اور ہوگی. کوئی ایسا شعر ہو نا کہ جس کے آپ کو سمجھ بھی آئے. عبداللہ بھائی آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی تو آپ ہم پہ ڈال رہے ہیں. آئے ہائے 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 ہائے. غالب جو ہے نا وہ غالب ہی ہے. پھر غالب ہی ہے بھائی. غالب ہی ہے. اجالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی غالب. بہت ڈیپ بات کر دی ہے بھائی. اجالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی غالب. تلاش اس کی کرو جو اندھیروں میں ساتھ دے. کتنی بڑی بات کر دی. احساس ہے کوئی تم لوگوں کو؟ اجالوں میں مل ہی جائے گا. مل ہی کھا گیا ہوں میں. ہی ہائے. جیسے وہ تم لوگ چاچا چھکن کی لڑکی کو کرتے ہو ہائے. 70 گھنٹے بعد وہ کہتی ہے ہیلو. تم پھر بھی 70 سیکنڈز کے اندر اندر اس کو کیسی ہو گیا دیتے ہو. اجالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی غالب. تلاش اس کی کرو جو اندھیروں میں ساتھ دے. لیکن اس زمانے میں بھلا اندھیروں میں کون ساتھ دیتا ہے نا؟ بھائی اندھیروں میں کوئی ساتھی ڈھونڈنا چھوڑ دو. اندھیروں میں کوئی ساتھ نہیں ہوتا اس دنیا میں. جب تک تم اندھیرے میں ہو تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے. کیونکہ وہی ایک ذات ہے جس کو کوئی غرض نہیں ہے تمہارے اندھیرے سے یا اجالے سے. بس اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو, کچھ بھی ہو, فرق تو پڑتا ہے اگر آپ اندھیرے میں ہو یا اجالے میں. اگر آپ کا ہم سفر جو ہے, آپ کا شوہر یا آپ کی بیگم کو اور کیا کہتے ہیں, ہمشیرہ کہنے لگا تھا لیکن وہ تو بہن کو کہتے ہیں نا, یا آپ کی بیگم, اگر آپ کے اندھیروں میں بھی ساتھ ہے, اگر آپ کا ہم سفر آپ کے اندھیرے میں بھی ساتھ ہے تو آپ اندھیرے میں ہو ہی نہیں. آپ کے لیے اجالا وہی ہے, آپ کسی اور اجالے کی تلاش میں. بہت ڈیپ بات کر دی بھائی, آنکھیں ہی نم ہو گئے. تم کس اجالے کی تلاش میں اگر تمہارا ہم سفر تمہارے اندھیرے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے؟ قدرت سے کس چیز کا گلہ کرتے ہو پھر؟ ہم سب ایسے ہی ہیں بھائی, ہم خوش نہیں ہوتے. مائیکل صاحب ایک بڑی کمال کی بات کرتے ہیں کہ انسان جب زندگی میں محنت شروع کرتا ہے تو اس کے پاس ریزن یہی ہوتی ہے. ہر کوئی اسی لیے شروع کرتا ہے کہ یار فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, آنے والی نسل کو کچھ اچھا کھلانا پلانا پڑھانا لکھانا ہے. لیکن جب بندہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے نا تو اسے نشہ لگ جاتا ہے کامیابی کا. پھر وہ فیملی کے لیے نہیں یہ جنگ لڑ رہا ہوتا. نہیں, وہ بات اس سے آگے نکل جاتی ہے. وہ جس طرح مرزا پور میں گڈو بھیا کہتے ہیں کہ شروع مجبوری میں کیے تھے اب مزہ آ رہا ہے. ہر انسان کی کہانی یہی ہے بھائی. یہ صرف بہانے ہوتے ہیں کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک مرد سارا دن محنت کر کے گھر آتا ہے تو بیگم بیچاری بیٹھی ہوتی ہے, تم مجھے ٹائم نہیں دیتے, تم مجھے ٹائم نہیں دیتے, 2 پل تو ہنس کے بات کر لو. بیگم میں تمہیں کیسے ٹائم دوں کیونکہ تمہارے لیے ہی تو محنت کرتا ہوں. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے بھائی. انسان صرف اپنے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. شروع سب اس لیے کرتے ہیں کہ بیگم کو خوش کرنا ہے, ماں باپ کو خوش کرنا ہے, آل اولاد کے لیے کچھ کرنا ہے. شروع سب اسی لیے کرتے ہیں. جاری اس لیے نہیں رکھتے, کنٹینیو اس لیے نہیں کرتے. نشہ لگ جاتا ہے بھائی. اور ایک اور بات, اس سے اچھا نشہ دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں. آپ زندگی میں صرف اور صرف تب کامیاب ہو سکتے ہو جب تک آپ خود کو ناکام سمجھتے ہو. کیونکہ کامیابی کہیں پہ بھی آ کے ختم نہیں ہوتی بھائی. کیا کس طرح کامیاب ہو جاؤ گے؟ کیا چاہتے ہو زندگی میں؟ کیا آ جائے کہ لگے گا ہم کامیاب ہو گئے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیا کرو گے؟ برج خلیفہ خرید لو گے؟
برج خلیفہ خریدنے کے بعد کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ ابھی خریدا نہیں ہے نا، تو دیکھ کے لگتا ہے کہ خرید لیں تو زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. نہیں، آپ نے زندگی میں جو بھی خریدا ہے، ضروری نہیں ہے کوئی بڑی چیز خریدی ہو. اگر آپ کا کوئی چاکلیٹ کھانے کا دل کر رہا ہے اور اگر آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور کسی دن اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ نے وہ خرید لی، وہ سکسیس ہے. خوشی کیوں نہیں ہوئی؟ عبداللہ بھائی خوشی تو ہوئی تھی. کتنی دیر رہی تھی؟ عبداللہ بھائی یہ تو نہیں پتا، لیکن اب خوش نہیں ہے. اسی طرح جس دن تم برج خلیفہ خرید لو گے، خوشی تو ہوگی، کچھ دیر بعد کہہ رہے ہو گے یار اب خوش نہیں ہے. زندگی ایسی ہے بھائی، زندگی رکتی نہیں ہے. میرے مطابق میں خوش نصیب تو نہیں کہوں گا، پرسکون یا بیسیکلی کامیاب کہوں گا. میرے نزدیک اس دنیا میں کامیاب آدمی وہ ہے جو ملنگ ہے، جس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، یا اگلے کے پاس کچھ ہے یا نہیں. جب تک تمہیں فرق پڑ رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، یا اگلے کے پاس کچھ ہے اور وہ تمہارے پاس کیوں نہیں ہے، تب تک تم کامیاب نہیں ہو ہی نہیں سکتے. لگے رہو گے اسی جنگ میں، اور ہم سب اسی جنگ میں لگے رہیں گے اور ہمارا ایک دن اختتام ہو جائے گا. کامیاب تو صرف وہی ہوگا جس کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑے گا. فرق پڑ رہا ہے تو بھائی کامیابی نہیں مل سکتی اس دنیا میں، ہے ہی نہیں. لامحدود خوشی نہیں ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی ہے ہی نہیں اس دنیا میں. اپنی اپنی زندگیاں گزری ہیں جو آپ لوگوں کی، اس میں دیکھ لو. نہ تو اس دنیا میں کبھی ختم ہونے والی خوشی ہے، نہ اس دنیا میں کبھی ختم ہونے والا غم ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکلی. اچھا جی، یہ بلش ایف وی جی ہے، ٹھیک ہے، ڈیلی میں. اس کو ہم دیکھتے ہیں 4 اور کی نظر سے. 4 اور میں یہ بیئرش ایف وی جی ہے، ٹھیک ہے. اس کو مارک کر لیتے ہیں. عبداللہ بھائی آپ پتہ نہیں ایموشنل ہی ہو گئے. ارے کیا کریں، یہ بیئرش ایف وی جی ہے. یہ بریک ہوا اگر تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر سے نہیں ہے کہ اوپر ہی چلی جائے گی، لیکن فی الحال یہ اوپر جانے سے روکے گا. ٹھیک ہے، یہ نیچے والا ایریا یاد رکھنا. یہ کیا ہے؟ یہ اب یہ 1 اور کی، یہ 4 اور کی یہ چیزیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا، تاکہ یہ ہمیں کنفیوز نہ کریں. مجھے تو اللہ کے کرم سے نہیں کریں گے، لیکن شاید آپ لوگوں کو کر دیں آنے والے ٹائم میں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی نہیں کیا کریں گے. ٹھیک ہے، میں کوئی اپنے آپ کو کنگ نہیں کہہ رہا بھائی. اگر تو مارکیٹ ڈیلی کے اس بلش ایف وی جی میں آنا چاہتی ہے تو ہو سکتا ہے انیشیلی مارکیٹ 4 اور کے اس بیرش گیپ میں جائے. بیرش گیپ ہے تو وہ مارکیٹ کو نیچے پھینکے گا. کہاں پہ؟ نیچے ڈیلی کے بلش ایف وی جی میں. اس چکر میں یہ جو 2 لوز ہیں، یہ اگر آپ یہ 4 اور کا ٹائم فریم ہے نا، چھوٹے ٹائم فریم میں جاؤ گے تو ملٹیپل لوز نظر آئیں گے. یہ ریٹیل کی سپورٹ ہے، وہ یہاں پہ سٹاپ لاسز رکھ کے بیٹھے ہیں. ان کو کیا پتا کہ نیچے بلش ایف وی جی پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے بھی گیم کھیل سکتی ہے مارکیٹ. کیا سمجھے؟ جاواں میں بین شہنایا سترنگی روبایا. سیم یہی چکر US 500 میں بھی ہے. چھوٹا سا بیرش ایف وی جی ہے، اس کو مار کر کے رکھ لیں. ٹیکنیکلی تو یہ ایک بیلنس پرائس رینج ہے. جاواں میں بین شہنایا سترنگی روبایا سنا جا تو ہر جایا. سیم اس کا بھی وہی چکر ہو سکتا ہے.
آپ کو ایسے ایزیلی باعث نکل سکتا ہے بھائی، بتا رہا ہوں، یہ سمپل ہے. اگر اس میں جا رہی ہے، اس پہ جا کے رک رہی ہے، ریورس ہو رہی ہے، تو نیچے ڈیلی کا یہ 4 آور کا ٹائم فریم ہے، لیکن نیچے ڈیلی کا بولش ایف وی جی پڑا ہوا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو مارکیٹ ڈفرنٹ نظروں سے دکھا رہا ہوں کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا. جو سی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کمپیوٹر سائنس کے یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے، اف ایلس وہ سی پلس پلس میں پڑھتے ہوتے تھے نا آپ لوگ. اف ایلس، اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا. یہ الگوریتم کی کوڈنگ بھی تو اسی طریقے سے کی گئی ہے. اگر یہ ہوگا، یہاں پہ رکے گا تو یہ ہوگا، نہیں رکے گا تو یہ ہوگا. اتنا سمپل بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے بریک کرنے کے بعد بھی نیچے آ جائے، وہ پھر آپ باقی ٹائم فریمز میں دیکھو گے نا. نظر سے اسی دیکھو گے جس نظر سے دیکھنا سکھا رہا ہوں. مچھلی پکڑنا سکھا رہا ہوں نا، مچھلی کھلانا تھوڑی سکھاؤں گا. یہاں پہ تو مچھلی کھلائی جائے گی. کیوں کھلائی تو یہاں پہ بھی نہیں جائے گی، سگنلز وگنلز ہی دوں گا. لیکن ٹیکنیکلی دیتا تو میں آپ لوگوں کو سگنل ہی ہوں یوٹیوب پہ بھی، کہ بتا دیتا ہوں اللہ کے کرم سے کہاں جائے گی. اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، میرا کیا ہی کمال ہے. ٹھیک ہے. لیکن دی گاڈ فادر سینکٹم پرائیویٹ مینٹورشپ میں جو لیکچرز ہیں، اور ابھی آنے والے ٹائم میں جو آئیں گے، کیونکہ ابھی تو پہلا بیچ چل رہا ہے، تو اس میں جو ان کو جب کمپلیٹ لیکچرز مل جائیں گے، اور پھر اس میں ایک اور فولڈر بھی ہے. فولڈر مطلب ایک اور کورس بھی ہے، ٹی جی ایس ایلیٹ چارٹر سمپوزیم کے نام سے. جو چارٹر ممبرز ہیں، چارٹر ممبرز کون؟ جنہوں نے دی گاڈ فادر سینکٹم لائف ٹائم کے لیے جوائن کی ہے. بیچ ممبرز کون؟ جنہوں نے 4 to 6 months کی ٹریننگ کے لیے جوائن کی. ایلیٹ چارٹر سمپوزیم جو کورس ہے، وہ چارٹر ممبرز کے پاس لائف ٹائم کے لیے رہے گا. وہ جو کچھ اس میں سیکھیں گے ریکارڈڈ لیکچرز میں، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ان کو ملے گی، اور ملتی چلی جائے گی انشاءاللہ. بہت بڑا ڈائمنڈ ہے بھائی، آپ لوگ اس چیز کو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال عشق ممنوع دیکھ لیا پھر ہیں. چلیں جی، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمت دی، حوصلہ دیا، امورٹلز کارنیول کنٹینیو رکھیں گے. ٹھیک ہے، چلتی رہے گی بھائی، پریشان نہ ہو. ابھی تو میرے چینل پہ دی گولڈ لیگیسی کی مینٹورشپ بھی آئے گی. فوریکس کے جو ہیں یورو یو ایس ڈی، جی بی پی یو ایس ڈی، ان کے اوپر بھی آئے گی انشاءاللہ. وہ میں اس کا نام سوچ رہا ہوں، دی فوریکس آگے کچھ رکھوں گا، پتہ نہیں، دی فوریکس کوڈیٹس اس طرح کچھ کر کے رکھوں گا. ٹھیک ہے، دیکھوں گا، سوچوں گا، سمجھوں گا. عبداللہ بھائی بکواس نہ کریں، ابھی تو گولڈ کی بھی نہیں آئی، فوریکس کے نام سنا رہے ہیں ہم. ارے بھائی دیکھیں گے نا وقت آنے پہ انشاءاللہ. تو عبداللہ بھائی، جو آپ کی آنے والی مینٹورشپز ہوں گی گولڈ وغیرہ کی، یا جو بھی ہوں گی، کیا ان میں دی گاڈ فادر سینکٹم والے کانٹینٹ ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. یوٹیوب پہ وہ نہیں ہوگا، پاسبل نہیں ہے. اگر آپ یہ سن کے مجھے گالیاں دے رہے ہو تو آپ کی مرضی ہے، اس کا مطلب آپ احسان فراموش ہو. جو کچھ میں نے یوٹیوب پہ سکھایا وہ بھی آلریڈی مور دین انف تھا. وہ تو آگے آپ کی مرضی ہے نا، آپ پھر کیا سوچتے ہو، کیا سمجھتے ہو. جس نے دل لگا کے سیکھا ہے وہ یہیں پہ بہت کچھ سیکھ چکا ہے. اگلے لیول پہ جانا چاہتے ہو تو دی گاڈ فادر سینکٹم پرائیویٹ مینٹورشپ ہے. میئرز چیمبر بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی تو بتایا جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ آپ سب کو خوش رکھے، کامیاب کرے. میری دعائیں آپ سب کے لیے، آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا پاماں.